جزاک اللہ خیرہ. امید ہے آپ سب لوگ موجود ہیں جو QC1 میں ہمارے ساتھ تھے. آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری اور ہم اب QC2 کی طرف گامزن ہیں. تو یہی سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کہ دعا کی قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اور مجھ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. وی آر دا سلیکٹڈ فیو. اب ہمارا چیلنج ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم نہ آئیں، کیونکہ شیطان اپنی شکست قبول نہیں کرتا. اس کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم میں وہ وسوسہ ڈالے. اور وہ کیا وسوسہ ہوگا کہ شروع تو کر لیا ہے، اس کو ختم نہ کر سکیں. تو آئیے ہم عہد کریں آج شروع کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں. شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ تو بہت مشکل ہے. دوسرا یہ آئے گا آپ کے ذہن میں کہ ابھی تو میرا QC1 بھی پکا نہیں ہے، مجھے شاید QC1 پہلے دوبارہ کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ آپ کو وسوسہ آئے گا کہ میں تو بہت بزی ہوں. اور چوتھا یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن چوتھے سے آپ گزر چکے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے. آئی تھنک وہ مرحلہ ہم نے کراس کر لیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھنا ضروری ہے اور ہم جواب دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس دنیا کی خاطر بہت کچھ سیکھا ہے. کئی زبانیں سیکھی ہیں اور کئی علوم سیکھے ہیں. تو جس سے ہماری آخرت سنورتی ہے اس پر ہمیں ٹائم لگانا چاہیے. یہ ہماری پرائورٹی ہے. تو آئی ایم بزی سے کیا مراد ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. آئی ایم بزی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اور ایسے کام ہیں جن کی ترجیح زیادہ ہے، جو زیادہ پرائورٹی والے ہیں، اس لیے اس کام کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو آئیے آج اپنی ترجیحات ہم بدل دیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کورس کو ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو پورا کا پورا سمجھیں گے. اور اس کوشش کے لیے ہم آج QC2 شروع کر رہے ہیں. تو آئیے QC2 شروع کرتے ہوئے ہم نے ایک بات کا تہیہ یہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہم پڑھیں گے، اگر یہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے تو ہم نے انشاءاللہ کم از کم 3 گھنٹے ہفتے میں محنت کرنی ہے قرآن کے لیے انشاءاللہ. تو میں 3 گھنٹے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب ہماری محبت قرآن سے اٹیچ ہونی چاہیے. اس میں قرآن کا پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے ساتھ لگاؤ بھی ہے، اور اس میں سے ہم نے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے. تو اگر آدھا گھنٹہ روزانہ ہو تو 6 دن بنتے ہیں. تو آئیے کچھ کوشش کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا کورس 2. اور میری یہ ایزمپشن ہے کہ آپ کو QC1 جو ہے آپ کو اگر پکا یاد نہیں ہے تو اس کورس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ریوائز کرتے جائیں گے اور وہ آپ کا پکا ہو جائے گا. تو سب سے پہلا ہمارا تعارف، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کا پہلا حصہ QC1 ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ 50% الفاظ کو سیکھ کر. آئیے آج کے پہلے لیسن میں ہم مقاصد ڈسکس کریں گے. آج کے جو لیسن ہے، خاص کر جو پہلا لیسن ہے، اس کا مقصد تعارف ہے، اور اس میں آپ کو ایک جنرل آؤٹ لائن بتائی جائے گی کہ ہم کس طرح پڑھیں گے، کیا اچیو کریں گے، اور یہ تمام باتیں آگے ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ. تو مقاصد، اس کورس کے 6 پرائمری مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ابتدائی 5 صفحات پڑھیں گے. یعنی ہم ڈائریکٹلی اب قرآن سے سیکھیں گے الحمدللہ. اور یہ 5 صفحات آپ کے سامنے ہیں، 1 2 3 4 اور 5 صفحات.
اور بالکل اسی انداز میں پڑھیں گے جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا. وہ کیا سبق کیا طریقہ تھا؟ 20 لیسن تھے ہمارے QC1 میں، QC2 میں بھی 20 لیسن ہیں. اب چونکہ 5 صفحات ہیں اور 20 لیسن ہیں، اس کا مطلب وہ ہر صفحے پہ 4 لیسن ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. ہر صفحے پہ 4 لیسن ہوئے تو 4 ضرب 5 20 لیسن ہوں گے انشاءاللہ. ہر لیسن کا، ہر سبق کے 2 حصے ہوں گے. پارٹ اے میں ہم پڑھیں گے ایکچول آیات پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ فہم اور اس میں جو گرامر پڑھا ہے اس کو سمجھیں گے. اور پارٹ بی میں ہم خاصتاً گرامر پڑھیں گے جس طرح ہم QC1 میں پڑھتے تھے. ہم نے چند افعال، کچھ اسماء، کچھ حروف QC1 میں پڑھے ہیں. QC2 میں ہم ایسے افعال پڑھیں گے جن میں کمزور حروف آتے ہیں. کمزور حروف کیا ہوتے ہیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. مقصد نمبر 2، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. الحمدللہ آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ QC1 مکمل کر کے آپ نے نہ صرف قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، بلکہ ہر لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے 6 آپ نے جان لیے ہیں. یعنی 6 آؤٹ آف 9 ورڈز آپ جان چکے ہیں آلریڈی الحمدللہ، وچ از آلموسٹ 66%. کورس 2 جب مکمل ہم کریں گے انشاءاللہ تو ہر سطر میں 9 الفاظ میں سے 7 الفاظ کو ہم جان لیں گے، یعنی آلموسٹ 78%. یہ سورۃ البقرہ کا کمال ہے، معجزہ ہے کہ اس میں الفاظ بھی آسان ہیں اور ہمیں ان کا انکریجمنٹ اور انسپریشن ملے گی انشاءاللہ. معجزہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے الفاظ آسان ہیں، ہم 9 میں سے 6 پہلے جان چکے ہیں. اس کورس میں ہم مزید ہر سطر کا ایک لفظ سیکھ لیں گے. وہ کیسے؟ اب آپ کے سامنے یہ صفحہ نمبر 2 ہے قرآن کریم کا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی لائن میں ہمارے لیے 2 نئے الفاظ ہیں، دوسری لائن میں 3 نئے الفاظ ہیں، پھر 3 ہیں، پھر 2 2 3 اور 3. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو باقی الفاظ آپ جی بتائیے. سر سلائیڈ شو نہیں ہوا یہ آپ اس میں شیئر نہیں ہو رہا تو آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ تو میں ایسے ہی سر شیئر ہے لیکن وہ سلائیڈ شو نہیں ہوا. اچھا، لیکن اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ زوم ہو جائے گا ویسے. اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جی صحیح ہو گیا؟ اب صحیح ہے سر. چلیں اب صحیح ہے. اب صحیح ہو گیا، جزاک اللہ خیرہ. اسی لیے آپ کو کو ہوسٹ بنایا ہے شہزاد صاحب. اچھا، تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان اب دوسرا پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے قرآن کریم کا، اور آپ کو جو الفاظ گرین میں ہائی لائٹڈ نہیں ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں. آپ امیجن کریں اگر آپ ان کو الفاظ کو دیکھیں، اولئک پڑھ چکے ہیں، اعلیٰ پڑھ چکے ہیں، ہدن اگرچہ پڑھا نہیں آپ کو آتا ہی ہے، من ربہم وہ اولئک ہم پڑھ چکے ہیں. نئے الفاظ صرف ہدن اور المفلحون ہے. اسی طرح نیکسٹ لائن میں ان الذین کفروا سارے پڑھ چکے ہیں. علیہم ام لم تنذرہم، تنذرہم ہم نے شاید نہیں پڑھا، تو اس انداز میں تبھی 3 الفاظ ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا رہ گیا ہے. تو اگلے لائن میں یؤمنون نیا ہے، ختمہ اور قلوبہم. تو کیا آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے جو 20 گھنٹے آپ نے انویسٹ کیے تھے آپ آلریڈی 6 الفاظ جانتے ہیں، اور اس صفحے پر اوسطاً 3 الفاظ سے کم نئے الفاظ ہیں ہر لائن میں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور مجھے بیچ میں روک لیں. ہمارا 5 صفحات کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ QC2 میں. دیکھیں پہلے صفحے پہ 10 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے، دوسرے صفحے پہ 35 نئے الفاظ ملیں گے، تیسرے صفحے پہ 51، پھر 43 اور آخر میں 37. اگر ایک صفحے پہ 15 لائنیں ہوتی ہیں
اور اگر 3 الفاظ ہمیں نئے ملنے ہوں ہر لائن میں تو 15 ضرب 3 45 نئے الفاظ ہونے چاہیے ہر لائن میں. تو اگر آپ نوٹ کریں ایک صفحے میں 45 سے زیادہ ہے لیکن اوسطاً 45 سے کم ہے، اور جو ہائی لائٹڈ ہے یہ صرف نئے الفاظ ہیں. الحمدللہ. تو اب جب ہم کورس 2 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ صفحہ نمبر 6 ہے. پہلے 5 صفحات قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد 6 صفحے پہ ہم جب شروع کریں گے پڑھنا کل نحبتو منہا جمیعا، تو دیکھیں پہلی لائن میں ہمیں صرف ایک نیا لفظ ملے گا، دوسری لائن میں پھر ایک، پھر 2 3 2 اور 3، یعنی اوسطاً ہمیں صرف 2 نئے الفاظ ملیں گے ہر لائن میں کورس 2 کمپلیٹ کرنے کے بعد. دیٹ شوڈ بی این انسپریشن کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو مقاصد میں پہلا مقصد 5 صفحے، دوسرا مقصد 9 میں سے 7 الفاظ کو جاننا، اور تیسرا اہم مقصد ہے اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے معانی الفاظ کے سیکھنا. اب یہ اشارے کیا ہیں اور فکرے کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. قرآن فہمی کے دوران ہمیں 2 چیلنج سامنے آتے ہیں. پہلا ہے الفاظ کے معنی یاد کرنے تاکہ ہمیں یاد رہیں، اور دوسرا گرامر. اور دونوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مشکل ہیں. ہم نے اس بات کا ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ ثابت کر دیا کہ دونوں آسان ہیں. الفاظ کے معنی کے لیے ہم نے کیا طریقہ استعمال کریں گے؟ اشارات اور فکروں کے ذریعے. اور گرامر کے لیے ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال. جی ہاں، کیو سی 2 میں ہم مزید 200 عربی کے جملے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے اشارات اور فکروں سے کیا مراد ہے. پہلے ہم اشارات کی بات کرتے ہیں. اشارے سے مطلب ہوتا ہے پوائنٹر، یعنی ہمارے لیے ایک اشارہ کہ الفاظ کے معنی معنی کیا ہیں اس پورے پورشن کے. تو قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور عام طور پہ جو نسخے قرآن کریم کے ملتے ہیں ان کے ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں. تو 20 ضرب 30 تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں. تو 20 صفحات کو ہم نے کیسے ڈیوائیڈ کیا ہے؟ 5 5 5 اور 5. تو دیکھیے پہلے پارے کے 4 حصے ہوئے. پہلا حصہ 5 صفحات کا کیو سی 2 میں آپ پڑھ رہے ہیں. اگلے کورس میں کیو سی 3 میں ہم اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، اور اس طرح اس سے اگلے کورس میں کیو سی 4 میں ہم 5 صفحات پڑھیں گے، اور اس سے اگلے کورس کیو سی 5 میں ہم 5 صفحات پڑھ کے پہلا جز یعنی پہلا پارہ مکمل کر لیں گے. لیکن اس کے بعد ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری قابلیت ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ پھر ہم ڈائریکٹ قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. تو آئیے ان 4 حصوں میں سے پہلا حصہ جو ہے ہم کیو سی 2 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 5 صفحات ہیں. اب 5 صفحات کو ہم نے کس طریقے سے دیکھیں 5 5 5 اور 5. اس کورس کا مقصد پہلے 5 صفحات، اور پہلے 5 صفحات کو کیسے لکھا ہم نے لکھا ایک صفحہ پہلے ہم پڑھیں گے، پھر 2 اکٹھے جب ہم کھولیں گے، اور چوتھا اور 5واں صفحہ. الحمدللہ. اچھا جب بھی آپ یہ دیکھیں گے امیج تو آپ سب نے یک زبان ہو کر کہنا ہے الحمدللہ، اور آپ کے دل میں ایک تسکین پہنچے کہ ہم نے ایک حصہ مکمل کر لیا ہے. آئیے میرے ساتھ اکٹھے مل کر کہیں الحمدللہ. آئیے ان 5 صفحات کو ہم انگلیوں کے اشارے سے کیسے سمجھیں گے. پہلا چیلنج آج کا، ایسے کر کے آپ نے اپنی انگلیاں بنانی ہے. ایسے سے مراد یہ ہے قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور یہ 5 صفحات ہیں. یہ پہلا صفحہ ہے جو آپ کی طرف ہے، یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا اور 5واں، اور یوں آپ کے سامنے قرآن کریم کے 5 صفحات کھلے ہوئے ہیں. یہ 2 اس لیے اکٹھے کیے ہیں کہ 2 اور 3 ہمیں اکٹھے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 4 اور 5 اکٹھے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سب لوگ ایسے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مشق اس انداز میں کیجئے کہ آپ کو سامنے اپنے 5 انگلیاں، یہ ایک انگوٹھا اور 4 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ان کے پورے بھی نظر آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پورے اس کو کہتے ہیں جو یہ حصے ہیں.
اب 5 صفحات ہیں، ہر صفحے کا کو ہم فردر ڈیوائڈ کریں گے. کیسے کریں گے؟ اب یہ ہو گئے 5 صفحات، اور ان 5 صفحات کو ہم کیسے کریں گے؟ پہلے صفحے پہ ہم، یہ پہلا صفحہ ہے دیکھیں، تو پہلے صفحے میں ہم نے 4 اشارے بنائیں گے. ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آپ سے کہا تھا نا 20 لیسن ہیں ہمارے کورس کے، تو 4 صفحات، 4 8 12 16 اور 20. تو پہلے صفحے کے 4 اشارے ہوں گے، 4 پوائنٹرز. اشارے سے مراد یہ ہے کہ ایک پوائنٹر ہے جو ہمیں اس مضمون کی طرف بلا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تو جس سے ہمیں اس کے مضمون کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس پر کیا مضمون، کس مضمون کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو آئیے پہلے صفحے کو ہم دیکھتے ہیں، اور پہلے صفحے پہ 4 اشارے ہیں، اور پہلے صفحے پہ کور کیا ہو رہا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 4 آیات. تو 4 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا. پہلا حصہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت تک ہے، اور اس کا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، یعنی پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، اور اس کا لنک کہاں پر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ کی تعریف. دوسرا حصہ ہے ہدایت کی دعا، کہاں سے لیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح دوسرے حصے میں سورۃ البقرہ کا پہلا جو اشارہ ہے وہ ہم نے کہا متقین کے لیے ہدایت، کہاں سے آیا؟ ہدی للمتقین. اور دوسرا اشارہ متقین کی صفات، کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، and all the way down to آیت نمبر 4. تو یہ 4 اشارے ہیں. ہم ان کو کس انداز میں پڑھیں گے؟ آج کا ہمارا سبق یہ ہوگا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے پہلے 2 اشارے پڑھیں گے. تو آئیے ہم کس انداز میں انگلیوں کو استعمال کریں گے؟ یہ 4 اشارے ہم انگوٹھے پہ جو 4 ہمارے حصے ہیں ان پہ لکھ لیں گے. تعریف اللہ کی، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کی صفات. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف دیکھ کر یہ چاروں الفاظ یاد کر لیں میرے ساتھ. ذرا دوبارہ کہیے میرے ساتھ مل کر: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ابھی ہم انٹروڈکشن کر رہے ہیں، تفصیل سے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. آئیے یہ 5 ہماری انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں اور انگوٹھا، اور ہر صفحے کے 4 اشارے. باقی اشاروں کے متعلق ابھی آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہم نے اگلے 20 اسباق میں پڑھنے ہیں. تو آپ کو صرف ایک اندازہ طور پہ بتایا جا رہا ہے، کتنا یہ آسان ہوگا. آپ اشارہ دیکھیں گے اور آپ کے ذہن میں وہ آیات ابھریں گی جس سے یہ معنی اخذ کیے جاتے ہیں. تو آئیے اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ یہ پوائنٹر کی جو بات ہو رہی ہے، پوائنٹر ہے کیا؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی تعریف کی بات کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، الحمدللہ. اور جو نئے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. یہ جو اشارات ہیں ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جس سے الفاظ کے معنی یاد کرنا اور جو ضرورت پڑے تو دوبارہ ذہن میں آنا آسان ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ جو اشارے ہیں یہ معانی کو پکڑ کر جگڑ کر رکھتی ہیں ایک زنجیر میں. ان کی مدد سے پورے صفحے کا مضمون آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. یعنی آگے چل کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ چند اشاروں سے نہ صرف آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کے مضامین آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اور ایک اور بہت فائدہ ان کا وہ یہ ہے کہ ان اشارات کی مدد سے قرآن کریم کو آسانی سے حفظ کیا جا سکتا ہے. تو آئیے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 4 فائدے کیا ہیں ان پوائنٹرز کے. یعنی انٹائر قرآن کریم کے ہر صفحے کے لیے ہم نے تقریباً 4 یا 4 سے زیادہ کسی کیسز میں اشارات رکھے ہیں. یہ ایک زنجیر کا کام دیتے ہیں جو کہ معنی کو پروتے ہیں، یعنی پورے صفحے کے معنی جو ہیں 4 اشاروں کے اندر پروئے جاتے ہیں. اور ایسا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے یہ کہ آپ کو پورے صفحے کا مضمون اپنے ذہن میں آ جاتا ہے.
اور دوسرا قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آئیے میرے ساتھ شیئر کریں. الحمدللہ. فقرے کیا ہوتے ہیں؟ فقرے ہوتے ہیں فریزز. اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ کی تھی WFW. کسی کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا ورڈ فار ورڈ ترجمہ. اب ہم بات کر رہے ہیں فریز. یعنی اگر میں کہوں ان تو شاید سب لوگوں کو مانا اب تو آپ کو کسی اور میں آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن نئے لوگوں کو مانا نہیں یاد ہوگا. لیکن انشاءاللہ کہا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر چاہا اللہ نے. تو ہم بھی معنی یاد کریں گے فریزز میں، ٹکڑوں میں، اور ٹکڑوں میں زیادہ آسانی سے یاد ہوتا ہے. تو یہ ٹکڑے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے چیزیں ہیں جن کو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بنسبت انڈیویجول الفاظ کا رٹا لگانے کے لیے. مثلا اگر میں یہ کہوں انشاءاللہ تو ان کا معنی اگر جلدی یاد ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر صمد کا معنی یاد کرنا ہو تو آسان طریقہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو صمد کا معنی پکا ہو جاتا ہے. اسی طرح یقیمون کا نام معنی یاد کرنا ہو تو ہم فقرہ استعمال یاد کریں گے پورے کا پورا، یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. تو اس انداز میں ہم فقرے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور فقروں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک منی زنجیر ہے. یعنی ایک تو زنجیر اشاروں کے ذریعے پورا صفحہ ہے، یہ ایک ایک جملے کو زنجیر آپس میں معنی اور پروتی ہے، جس سے آپ ایک لائن کے معنوں کو اکٹھا سمجھ سکتے ہیں اور آیات کے مضمون الگ سے سمجھے جا سکتے ہیں. اور انڈیویجول انفرادی الفاظ سے فقروں کو یاد کرنا سمجھنا آسان ہے. اور نہ صرف آسان ہے، مؤثر ہے، دلچسپ ہے اور مفید ہے. الحمدللہ. جب بھی آپ کوئی نیا فقرہ پڑھیں تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک فارمولا آسان سا ہے. اس فارمولے کو ہم کہتے ہیں R5S10 لاؤڈ. 4 چیزیں ہیں. R ریلیکس. ریلیکس کیا ہوگا؟ ایک گہرا سانس لیں اور ریلیکس کریں. آپ کا ذہن چارج ہو گیا. اب الفاظ کو پانچوں اپنے سینسز کے ذریعے ان کو اپنے تصور میں لے کر آئیں گے ہم. یعنی ان کا سننا، دیکھنا، چھونا. یعنی ہم اپنی امیجنیشن میں افعال کو حرکات کے ذریعے سے، اسماء کو شکلوں کے ذریعے سے امیجن کریں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں. اور کم از کم 10 سیکنڈ یہ کام ہم کریں گے اور اونچا بلند آواز میں دہرائیں گے. یہ میں نے یہ ڈاکٹر صاحب نے خود سے نہیں بنائے، بلکہ یہ لیٹسٹ تحقیق ہے نئی زبان سیکھنے کے لیے. اس انداز میں نئے الفاظ کو فقروں کے ذریعے سمجھنا. تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جا رہی ہے عالمی ریسرچ. الحمدللہ. تو اشارات اور فقرے نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. چوتھا مقصد قرآن کریم کو زندگی میں لانا. یہ ہم QC1 سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یعنی ہم اسباق کا جو پڑھیں گے اس کا مختصر ترجمہ کریں گے، اس کی شرح کریں گے اور ان کی اس مطالعے کے ذریعے اس میں سے اسباق اخذ کریں گے انشاءاللہ. یعنی دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. کب؟ مطالعے اور غور و فکر، تصور اور احساس کے بعد. الحمدللہ. پانچواں مقصد قرآن کریم کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. کمزور افعال کیا ہیں آگے آئیں گے. اور نمبر 6 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. تو یہ 6 مقاصد ہیں. ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. قرآن مجید کے 5 صفحات کو پڑھنا. قرآن مجید کی ہر سطر میں سے ہر لائن میں 9 میں سے 7 الفاظ کو جاننا. اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی کو سمجھنا. قرآن کریم کے اسباق کو اپنی زندگی میں لانا. قرآن کی ہر سطر میں جو کمزور افعال ہیں ان کو سیکھنا. اور 200 سے زیادہ ایسے عربی بول چال کے جملے سیکھنا جن کا ڈائریکٹ لنک قرآن سے ہے. تو عربی بول چال کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ ڈائلاگ ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں. قرآن کریم میں بھی ڈائلاگ ہے
اس کی پریکٹس سے ایک تو ٹیچر اور طلباء کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس لیسن میں ہم بھی ایک دوسرے سے یہ کویسچنز پوچھیں گے اور جواب لیں گے، ہمیں اندازہ ہوگا کس انداز میں ڈائیلاگ کریٹ ہوتا ہے، گرامر دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ اور انٹریکٹیو بھی ہوگا۔ الحمدللہ۔ آئیے پہلے صفحے کی طرف چلتے ہیں اور پہلے صفحے کے اشارات دیکھتے ہیں۔ اکثر عموماً ایک مصحف میں پہلا صفحہ قرآن کریم کا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک صفحے پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے اور دوسرے صفحے پر پہلی چار آیات سورۃ البقرہ کی ہوتی ہیں، اور اس طرح پہلے پارے میں اکثر 21 صفحات ہوتے ہیں اور باقیوں میں پھر آگے 20 ہوتے ہیں آن ایوریج۔ تو ہم نے آسانی کے لیے ان 2 صفحات کو ایک صفحہ بنا دیا، یعنی پہلے صفحے میں ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 4 آیات بنا دی، تو یہ پہلا صفحہ بن گیا۔ تو آج ہم اس پہلے صفحے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح پہلا جز جو ہے اس میں بھی 20 صفحات ہوں گے۔ اب آئیے پھر سے دیکھتے ہیں ہمارے 4 اشارے جن کو